تو زندگی میں کوئی تغیر نہ ہوگا، ایک بار تو نعمت مل گئی ہمیشہ کے لیے رہے گی، اس کی طرف ہمارا کوئی دھیان ہی نہیں ہے۔ تھوڑی سی زندگی جو لمحہ بہ لمحہ بدلتی رہتی ہے، حیران تغیر ہے، اس کے لیے کہ ہماری کوششیں تمام عمر جاری رہتی ہیں۔ دوسری چیز سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آج اس سے 95% لوگ نا واقف۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنی فرما دیجیے، اپنی پوری زندگی کا تجربہ نچوڑ اپنے شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے جب یہ بات کہی، اب کوئی اب اسی بھی بحث میں لکھ رہے کہ 95% کا حضرت نہیں، حضرت جی تو 5% ہے، باقی سب اپنی جگہ درست ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، ابھی جیسے فرمایا کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں کچھ کا بگاڑ کتنا ہے، اور آج سے 95% لوگ ناواقف ہیں، اس کے بغیر ہم کو کیسے دین آئے گا؟ اب ایسے بھی ہیں چونکہ وزیر کی میڈیا کے دوارے موبائل بھرے پڑے ایک سے ایک بات کرنے والے ہیں، اور علامہ بنے بیٹھے اور اتنی باتیں ہیں جتنی ہیں، اور انہیں میں سے کتنے نکل کے آتے ہیں آپ سب کو مجھ سے زیادہ نکل جاتا ہے۔ کوئی کسی کو سن رہا ہے، کوئی کسی کو سن رہا ہے، کوئی کسی کو سن رہا ہے، سب دین کی باتیں کر رہے ہیں، بدی کی بات سب دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ کوئی بحث میں مبتلا ہو جائے 4 آدمی بیٹھے کہ بھائی وہ تو بس بات تو دین کی کر رہے ہیں، اسی لیے شروع میں فرمایا کہ عقائد سے صحیح ہوں گے تو وہ دین کی بات جو کر رہا ہو وہ پہچان لے گا کہ بھائی کون صحیح ہے اور کون غلط کی تمیز اس کو آ جائے گی، تو پھر وہ اس بات میں محتاط ہو جائے گا کہ کس کی دین کی بات کر رہا ہے، تو کس کی بات سننی ہے، کس کی بات بیٹھنا ہے، کون سی کتابیں پڑھنی ہے۔ ان مقصد دل آزاری تو تھا ہی نہیں، نظر آتا سمجھانا تھا بہت پیارے انداز سے، بہت دھیمے اور بہت سہل انداز سے، اور اتنے محبت سے کہ وہ دل میں اتر جائے، کبھی اشارتاً وہ کبھی کہہ کے بھی، کبھی یہ کہتے کہ ساری کتابیں پڑھنے کی نہیں ہوتی، اچھا یہ پتہ ہی نہیں تھا، بڑے ہوئے انٹر میں پہنچ گئے، عقل تو ابھی بھی نہیں آئی انٹر کیا کہ ساری کتابیں پڑھنے کی نہیں ہوتی۔ حضرت ایک کتابوں کا ذخیرہ لوگ لا کے دے رہے ہیں، اور دادا کہہ رہے ہیں کہ ساری کتابیں پڑھنے کی نہیں ہوتی، بس یہ جملہ کافی نہیں ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے جو صحیح عقائد کتابیں ہیں ہمارے بزرگوں کی وہی پڑھنی ہے، اور ابھی سوانح آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں حضرت حکیم علومت کی لکھنی اپنی لکھنی اتنی ہے کہ ہماری زندگی کی کافی ہے، کہاں لائبریری میں بیٹھ کے وقت سے پڑھیں، تو نشاندہی کر دی کہ یہ کتابیں پڑھ لو۔ ایک کتاب پڑھ رہا تھا سر وقت نماز کو جا رہے تھے، حالانکہ دور سے گزرے تھے دروازے سے، اور سب مجھے دیکھا، میں تو سمجھتا 2-3 باتوں کے لیے دیکھا کہ اثر کا وقت ہو رہا ہے، ابھی بھی تم کتاب ہی پڑھ لو، نماز کو جاتا تھا، مجھے دیکھ رہو، چلو نماز کو چلو، جو جس کام کا جب وقت ہو جائے، یہ ان کی زندگی جس طرح گزاری، جس کام کا جو وقت ہے وہ اس وقت کرنا ہے، تو بگاڑ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ہماری زندگیاں جو روزمرہ کی ہے بگاڑ اسی لیے کہ سونے کے وقت کھا رہے ہیں، کھانے کے وقت سو رہے ہیں، جانے کے وقت آ رہے ہیں، کیا کام ہے کہ جانے کے وقت آ رہے ہیں تو جانے وقت جانا ہی ہوتا ہے، تو یہ اتنا بگاڑ ہے ہماری زندگی میں۔ ڈاکٹر صاحب کے یہاں بھی بھتیجی کی شادی ہے، تو کہنے کہ 8 بجے جائیں گے، تو میں نے کہا اس کو کون جاتا ہے، کہنے کہ جائیں گے، اور لگے سب ایسے ہو جاتے۔ ہماری زندگی صبح شام تک بھی ایسے ہی ہے، تو خیر ہم وہ بات ہوتی کتاب کی لیں کیا پڑھو، تو وہ میں نے کتاب کا نام بتایا، اتنا جملہ کہہ کے نماز کو چلے گئے، ورنہ واپس آ کے بھی بہت تفصیل بتا سکتے تھے کہ ہر کتاب پڑھنے کی نہیں ہوتی صورت، تو حالانکہ تفصیل تھی وہ، ان کو معلوم تھا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے آئی یہ اٹھا کے پڑھ رہے ہیں۔ بات ساری ہے کہ عقائد جو شروع میں جملہ نے لکھا کہ عقائد درست ہوں، جو یہ کب ہوں گے، ہم اس حیث پہ آ جائیں گے اور سن لیں گے گرو سے، اس بات کو ہم سمجھ لیں گے کہ عقائد درست ہوں گے، ساری چیزیں درست ہوتی چلی جائیں گی۔
اور جو آنا ہوتا ہے جس کی بات ہو رہی ہے تو موبائل پہ بھی آ گیا ہے، اس کو رکھو تو نماز کا قبل بتا دیتا ہے. وہ سفر پہ بھی ہوں، ٹرین پہ جا رہے ہیں، حضرت کے ساتھ بھی سفر کیا ٹرین پہ، تو وہ نکال کے جو ٹرین کس روک پہ نماز کی پڑھنی تو سہولت ہوگی. تو قبلہ ہر جگہ درست کرنا ہے بھائی، سمجھ رہے بھائی. تو بات ساری ہے کہ اتنی بارش چیز سے لے کے اور بڑی چیز ہے کہ قبلے کا درست ہونا. اللہ آج کل اردو میں بھی سیرت کی بہت سی کتابیں ہیں فرما رہے ہیں. اچھا اتنی سادہ سہل الفاظ میں بات کرتے تھے اور وہی تحریر میں آ گئی. اور کسی نے کہا کہ وہ اس میں مزاج ہے کہ اس میں تبدیلی پسند نہیں کرتے. یعنی اگر حضرت نے کوئی بات کی ہے تو حضرت کا جملہ لکھو پورا. یہ نہیں ہو کہ حضرت کا مفہوم یہ تھا، حضرت یہ چاہتے تھے، حضرت تو یہ کہنا چاہ رہے تھے، حضرت کا تو مطلب یہ تھا. یہ سب جو تھا جمیل اللہ خان صاحب ہیں مدینہ منورہ میں، وہ کوئی بہت بزرگ آدمی ہیں، یعنی کافی عمر ہے، تنہا رہتے ہیں. سفر بھی گیا تو مجھے بہت چاہتا ہے کہ ان کی وزارت کی. تو حضرت نے تعلق تھا مفتی رشید صاحب سے، تو حضرت کے ملفوظ بھیجتے رہتے ہیں. حضرت تنویر کو بہت بڑا انہوں نے دادا کوئی تو کہنے میں سر میں درد ہو جاتا ہے. ایسے کوئی جملہ کہ بے چین ہو جاتا ہوں کہ تحریر اب لکھنے والے پبلشر ہوں یا تصحیح کرنے والے مفہوم میں سے پڑ جاتے ہیں. حضرت کہ یہ مفہوم حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں، حضرت کی تحریر لکھو بھائی، تو اس میں نورانیت ہے. تم اپنے عقل نہ لگاؤ. کافی نہ سے یہ 1.5 گھنٹہ ان کی بات بیٹھا. تو لکھا گیا آج کل اردو میں بھی سیرت کی بہت سی کتابیں ہیں، پھر اس کے ساتھ سیرت صحابہ اکرام اور تاریخ اسلام، اور اس کے ساتھ بات حضرت تھانوی کی تصانیف. اب کچھ بھی ہو اپنے شیخ کا ذکر کرے بغیر تو بات ہوتی ہی نہیں. کوئی مجلس نہ ہوتی تھی، کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا. دواخانے کا ہو، گھر میں کوئی مہمان آ جائے، ایک تنہا نہیں بیٹھا ہے، کوئی آگے ملنے ہمارے اس کے علاوہ بات ہی نہیں تھی. فرمانا تھانوی کی تصانیف و مواعظ و ملفوظات ہیں، ان کو پڑھ کر ایمان میں بھی جلا ہوگی اور عمل میں بھی توفیق ہوگی. جب سن لیں گے تو ضرور 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 عمل کی توفیق ہوگی. شروع میں جو بات ہے جس چیز کی ضرورت پیش آ جائے گی تو وہ ضرور اختیار کرے گا، اس کی یاداشت میں ہوگا. لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ دین کا کام تو کلام پاک کے ترجمے اور تفاسیر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بعض تفاسیر صرف خواص کے لیے ہے، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اور لگے ہم اپنی عقل لگانے. اب دادا کے پاس ایک صاحب آئے اور وکیل بھی تھے اور ایک ڈاکٹر بھی تھی. فراغت ہو گئے اپنے کاموں سے تو تفصیل لکھی اور لے کے آ گئے دادا کے بھائی. کہ بھائی تم وکالت بھی اور ڈاکٹر بھی لکھ لیتے، تم بھی پڑھ کے شرمندہ ہوگا، لکھ لی تم نے بھی پڑھ کے شرمندہ ہوگا. بعض تفاسیر صرف خواص کے لیے ہیں، وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تلاوت کلام اللہ، کلام پاک خود ایک بابرکت چیز ہے، خواہ سمجھ میں ہو، سمجھ کر ہو یا بے سمجھے، دونوں کی برکت آتی ضرور ہے. فرمائیں کہ اللہ پاک نے عبادت ہماری شرافت نفس یہ قائم رکھنے کے لیے مقرر کی ہے، ورنہ تو ہماری طاعت کی ضرورت نہ تھی. تمام عبادات، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ تمام زندگی میں کامیاب بنانے کے لیے ہیں. یہ ہمارے ہی کام کی ہیں، ان کے لیے ان کو فرض کیا گیا ہے، اسی لیے ان کو فرض کیا گیا ہے. اگر کوئی تارک نماز ہے تو حیات طیبہ اس کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ کتنا ہی ترقی کر جائے. اس کا اسفل سالکین میں شمار ہوگا. اسی طرح روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب ہماری وجود بقا کے لیے ضروری ہے. اسی لیے موت کے وقت تک نماز معاف نہیں ہے. جتنی قضا ہو گئی ہیں ان کی ادائیگی ضروری ہے. فرمائے نماز میں ایک ایسی دعا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس سے ایک پیدا ہونے والے بچہ اور ایک موت کے آغوش میں جانے والا بوڑھا، جس کی چند لمحات میں سر ہوں، کوئی مقرر نہیں. ہر وقت یہ بات ہے اور ہر وقت کی یہ بات ہے، اے اللہ میں عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے. یہ احساس ہماری زندگی سے دور ہی نہیں ہو سکتا. ہر معاملے میں ہم عاجز ہیں.
रुपया पैसा इज्जत मंसब सब कुछ मौजूद है। पेट में दर्द हो जाए तो हम आजिज़ महज हैं, सिवाय खुदा की इनायत की कोई बता नहीं सकता। हर शोबे ज़िंदगी में अपने आप को आजिज़ समझना और अल्लाह पाक से मदद चाहना नागुज़ीर है। नफ्स और शैतान से बचना और अपने अहकामात की बिगावरी की तौफीक दुनिया सब इन्हीं के फजल पर मुनहसर है। क्या चीज़ अल्लाह ने हलाल की है और क्या हराम की है, इसका इम्तियाज़ करना पड़ेगा। तुम कहते हो कि हम मजबूर हैं, तुमने कैसे समझ लिया कि हम मजबूर हैं? कभी करके देखो, अच्छा नहीं बच सकते तो किसी वक्त तन्हाई में बैठ कर खुदा से कहिए, या अल्लाह मैं हकीकत से इससे बचना चाहता हूँ। मेरे फरमाने सच दिल से जो वाकई बचना चाहते हो तो बैठोगे तन्हाई में, वरना कहा सुना और फिर आगे बढ़ गए। अब कौन बचे और कौन इन सब से बचेगा? ऐसा ना हो बच गए तो हमारे फल वक्त नुकसान हो गया, शैतान क्योंकि लगा हुआ है नौस भी कि भाई ज़रा सा तो कर लो, और तुमने ये मराकबा कर लिया तो इतने पक्के हो जाओगे कि उनकी छूट जाएगी। तो ये जंग जारी रहती है जमात में, मगर ये माशरा मुझको मजबूर कर देता है, या अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, या कना हो तो या तरफ नहीं। कभी रो रो कर खुदा के सामने अपनी आजिज़ी ज़ाहिर करो, यकीनन राह मिलेगी। सब रास्ता तलाश करते हैं, अंधेरा खूब अंधेरा हो, आगे टॉर्च जला लें, आपको रास्ता दिखाई देगा। कुछ उस रास्ते से कई लोग जा सकते हैं, एक रोशनी हाथ में पकड़ लें, तन्हा भी सफ़र हो सकता है और काफ़ी लोग हो साथ हो तभी। तो यही मिसाल बुजुर्गों की। तो उन्होंने चिराग रोशन कर लिया, तो अपने हिस्से का चिराग रोशन करें, देखिए कैसे मंजिल आसान होती है। लेकिन जो ये करते नहीं, दादा कहते हाय हाय करते हैं, फिर वो बदहवास होते हैं, परेशान होते हैं, मायूस होते हैं, यहाँ तक कि फिर उससे डगर से बैठ जाते हैं। दूरी जितनी होती चली जाएगी तो हजरत दादा सुनाया कि अकायद से भी दो बैठोगे, वो भी चला जाएगा, उसका भी मुशाहिदा हो। तो भी वह बात नहीं है क्योंकि वो मौजूद नहीं है, ना उनका नाम दायर है। चंद दिनों की हजरत सोबत बदली, शहर बदला, यहाँ किसी नौकरी में से रिटायर हो, थोड़े दिन की जो नौकरी मिल गई वहाँ चले गए कोयटा सुई के महकमे। जिस सोबत में रहे तो अकायद ही बदल गए, 3-4 साल ज़्यादा नहीं रहे, लेकिन माहौल तब्दील हो गया। तो वहाँ जो थे और रहे किस में थे, हम छोटे से थे, तो वो एक मेहमान खाना था हमारे यहाँ, आप उसी मकान में जो चचा हमारे और उनके दो सबाब और ख़ानदान के काफ़ी लोग, और उनमें वो भी थे, यही बात है। तो उन्होंने तो बचपना जवानी देखी थी बुजुर्गों के दरमियान। हजरत वहीं हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मजालिस सूरी दादे के सामने आता था, तो वहाँ और वो कमरा सामने था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और मेहमान भी ठहरते, तो ये सब नौजवान वहाँ पढ़ाई करते थे। तो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ तो आँख खोली तो वो ही देखा। और ये बात मैं बता रहा हूँ, बड़े होने के बाद शहर बदला और सोहबत बदल गई तो अकायद ही बदल गए, और आज बात अकायद से शुरू हुई। तो उसको कितनी ख़तरनाक बात है, चंद साल की सोहबत, वहाँ के जो लोग थे उनके अकायद बहुत मुख्तलिफ थे, उसमें रस बदले। तो अल्लाह पना हमें बताए, अल्लाह ताला हमें बताए। तो इसको हल्का नहीं कर, इसको बहुत मामूली समझ के हम छोड़ दें तो कितना खसारा है दीन और दुनिया दोनों का। यहाँ भी बेचैन रहेंगे, शुरू में इसीलिए हज़रत ने कहा तो यहाँ भी बेचैन रहोगे और आखिरत में भी मामला दुरुस्त नहीं होंगे। ऐसा ज़िंदगी से दूर हो ही नहीं सकता, हर मामले में हम आजिज़ हैं, मनसब और पेड़ से मारे। तुम कहते हो मजबूर हैं, तुमने कैसे समझ लिया कि हम मजबूर हैं? कभी करके देखो, अच्छा नहीं बच सकते, किसी वक्त तन्हाई में बैठ कर खुदा से कहिए, या अल्लाह मैं हकीकत से बचना चाहता हूँ, मगर ये माशरा मुझको मजबूर कर दे। और माशरा जैसे जो हो रहा है तो उसका तो बिगाड़ अल्लाह माने का भी सब क्या कर मुशाहिदा करें, चाहे वो तकरीबात हो, चाहे वो 4 लोगों की मजलिस हो। अब तो हजरत ने कहा कि चाहे तनहा भी हो तो वो भी नहीं बच पा रहा,
وہ کیسے نہیں بتوا رہا ہے؟ یہ تو کتابیں عقائد ایسی پڑھ رہا ہے کہ وہ اس سے عقائد درست نہیں، یا یہ شیطان چل رہا ہے موبائل، تو اتنا بگاڑ ماشاء اللہ۔ تو ایک ہی راستہ بتایا نا کہ مراقبہ کر لو اور تمہیں اندازہ ہو جائے گا، تو اللہ سے کہو کہ زیادہ اس میں میری مدد کریں، اور ایک رٹ لگا کے ایک وظیفے کے طور پر یا کا نام ہوگا، کبھی رو رو کر خدا کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرو، یقیناً راہ ملے گی۔ مگر طلب صادق پیدا کرو، اللہ سے کہو یا اللہ کوئی خالص خدا نہیں ملتی۔ اب سارا دن تذکرہ ہوتا ہے، اصلی گھی نہیں مل رہا، اصلی مسالے نہیں مل رہے، فلاں اتنا دھیان ہے اس کی انتہا نہیں، کوئی گھر سے خالی نہیں ہوگا، صبح شام ہو جائے گی، کوئی گوشت پہ تبصرہ کر رہا ہوگا، کوئی مسالوں میں تبصرہ کر رہا ہوگا، کھانے میں، تو کوئی تمہیں خالص نہیں ملے گی۔ تو اسی طرح ملاوٹ اس میں بھی ہوئی۔ یا اللہ کوئی چیز خالص نہیں ملتی، ماحول اچھا نہیں ملتا، پاکیزگی کا نام نشان نہیں ملتا۔ ارے یہ سب باتیں تم سے کیوں سلب کر لی گئیں؟ کیونکہ تم راضی ہو گئے، انہیں پہ تم راضی ہو گئے، مایوس ہو گئے بس و فضول کی زندگی سے۔ اس حالت سے کبھی گھبرا کر دیکھو، اللہ سے مدد کو مانگ کر دیکھو، اب تو کہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں اور ذرا میں ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں، جس سے مایوسی بڑھتی رہتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر پائیں گے، بھائی ہم سے بن نہیں پڑتا۔ اس لیے یہ نسخہ لکھا ہے، اس نسخے پہ عمل ہو جائے تو دین و دنیا سب سمجھ جائے اور سب میں مضبوطی آ جائے، اتنی آ جائے گی عمر کے ذوف کے حصے میں وہ سب کام ہو رہے ہوں گے تم سے جو کبھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ فرمایا کہ ایک بات یاد رکھنا، شیطان کی پیروی بھی کرو اور خدا کی محبت کا دم بھی بھرو، پڑھتے رہو، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوتی۔ پھر آگے فارسی کا شعر ہے، وہ بھی لوگ پڑھیے گا اس وقت۔ سب خدا کے احکامات کی پیروی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں، اس کے تحفے پہ اللہ پاک ہی دیتے ہیں۔ ہم عبادات بھی محض رسماً ادا کرتے ہیں، اس میں روح بھی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں قادر مطلب کے سامنے پیش کر دو اور ندامت و عاجزی سے کہو یا اللہ یہ لعنت زدہ معاشرہ، اب جب لوگوں سے کہو تو برا مانتے ہیں، لیکن حضرت یہ حضرات تو بڑے چونکہ مضبوط ہیں، دل دماغ کے اور سنت میں عمل کرنے والے، اس لیے بڑی دری ہوتی ہیں، بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور مضبوط بنا رہے ہیں۔ اور اسی لیے آگے یہ لکھ رہے ہیں کہ